بائبل مقدس میں سے یعقوب کا عام خط اس کا دوسرا باب پہلے ہم 21ویں آیت سے لے کر 22ویں آیت کو پڑھیں گے، اس کے بعد فائنلی ہم 26ویں آیت کو پڑھیں گے خدا کے کلام میں سے۔ یعقوب دوسرا باب 21 اور 22ویں آیت اور اس کے بعد 26ویں آیت۔ جی غور سے دیکھیں خدا کے پاک کلام میں کیا لکھا ہوا ہے، پڑھنے لگا ہوں۔ لکھا ہے جب ہمارے باپ ابراہیم نے اپنے بیٹے اسحاق کو قربان گاہ پر قربان کیا تو کیا وہ اعمال سے راست باز نہ ٹھہرا؟ پس تو نے دیکھ لیا کہ ایمان نے اس کے اعمال کے ساتھ مل کر اثر کیا اور اعمال سے ایمان کامل ہوا۔ اب 26ویں آیت غور سے سنیے گا، لکھا ہے غرض جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے، ویسے ہی ایمان بھی بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور اس کے سنے جانے پر ہم پر خدا کی برکت ہو۔ سبھی کو آواز ہو کر کہیں آمین۔ آئے ہم سب زوردار تالیاں خدا کے پاک کے لیے بجا دیں۔ غور سے سنیے گا، بڑی خاص بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ 21ویں آیت میں جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے جب ہمارے باپ ابراہیم نے اپنے بیٹے اسحاق کو قربان گاہ پر قربان کیا تو کیا وہ اعمال سے راست باز نہ ٹھہرا؟ یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں ابراہیم کی اس کہانی کو دہرایا گیا ہے جو ہم پیدائش کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ جب وہ اپنے بیٹے اسحاق کو اس قربان گاہ پر جہاں خدا نے اسے کہا تھا کہ تو اسے لے کر جا اور اسے قربان کرنا، اس سکرپچر کو یہاں پر دہرایا گیا ہے اور دہرانے کے ساتھ کچھ بات کو کلیئر کیا گیا ہے کہ کیا جب وہ قربان گاہ پر گیا تو کیا وہ اعمال سے راست باز نہ ٹھہرا؟ ہاللیلویہ۔ اس کے بعد لکھا ہے بس تو نے دیکھ لیا۔ وہاں تو جو ابراہیم کا سکرپچر ہے اسے کوٹ کیا گیا ہے، لیکن اب غور سے سنیں خداوند آپ سے کلام کر رہا ہے۔ خداوند کیا کہہ رہا ہے؟ بس تو نے دیکھ لیا، پڑھ لیا، سن لیا، سمجھ لیا کہ ایمان نے اس کے اعمال کے ساتھ مل کر کیا کیا؟ اثر کیا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ دو باتیں ہیں جو آج ہمیں سیکھنی ہیں، ایمان اور اعمال، یا کہہ لیں اعمال اور ایمان۔ کیا اگر ہماری زندگی میں صرف ایمان ہو اور ہم خدا کے ساتھ چلتے رہیں تو ہم کامیاب ہیں، یا ہماری زندگی میں اعمال ہو اور ایمان نہ ہو تو ہم خدا کے ساتھ چلتے رہیں تب بھی کامیاب ہیں؟ ہم نے آج اس کنڈیشن کو سمجھنا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ جس طرح بائبل مقدس میں یہاں لکھا ہے کہ بس تو نے دیکھ لیا کہ ایمان نے اس کے اعمال کے ساتھ مل کر اثر کیا اور ایمان سے ایمان کامل ہوا۔ پھر یہاں نیچے کی ایگزامپل دی گئی ہے۔ ایگزامپل کیا دی ہے؟ لکھا ہے غرض جیسے بدن
روح کے. ہاللیلویا. اگر آپ کے بدن کے اندر جان نہ ہو، روح نہ ہو، تو کیا آپ زندہ کہلائیں گے یا مردہ کہلائیں گے؟ یہ ایگزامپل اسی لیے دی گئی ہے. ہاللیلویا. لکھا ہے خرچ جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے، ویسے ہی ایمان بھی بغیر اعمال کے مردہ ہے. ہاللیلویا. یہاں پر جو پیورٹیز دی جا رہی ہے، جو اہمیت دی جا رہی ہے، وہ اعمال کو دی جا رہی ہے. کیونکہ اگر ہم اوپر دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ اعمال کے سبب سے ابراہیم جو تھا وہ راست باز ٹھہرا، کیونکہ ایمان اس کے اندر تھا. ہاللیلویا. اب یہ دونوں ہی ایک دوسرے کے بغیر کمپلیٹ ہے. اگر آپ کے اندر ایمان بہت بلند ہو اور اعمال نہ ہو تو یاد رکھیں آپ کامل نہیں ہو سکتے. اور اگر آپ کے اندر اعمال بہت بلند ہو اور ایمان نہ ہو، اس صورت میں بھی آپ کامل نہیں ہو سکتے. کیونکہ یہاں کوڈ کیا گیا ہے کہ جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے، اسی طرح ایمان اعمال کے اور اعمال ایمان کے. اب سمجھنا ہمیں کیا ہے. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد میں ہمیں ملٹیپل ایماندار نظر آتے ہیں، مختلف قسم کے ایماندار نظر آتے ہیں، کہ جب وہ دعا کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابھی کوئی بڑے کام ہو جائیں گے، لیکن جب ہم ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ان کے اعمال اس مطابق نہیں ہوتے. یا کچھ اعمال کے اندر بہت زیادہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں، لیکن جب ہم ان کے ایمان کو دیکھتے ہیں تھوڑی سی مصیبتیں ان کے ایمان کو ڈگمگا دیتی ہیں. بائبل مقدس میں سے ہمیں پترس کی ایگزامپل ملتی ہے. ہاللیلویا. جب اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اس کے اندر ایمان پیدا ہوا، اور اس نے یسوع سے کہا کہ یسوع میں بھی اس پانی پر چلنا چاہتا ہوں. جب یسوع نے اسے کہا کہ چل کر میرے پاس آ، تو اس نے عمل کیا، اس نے کام کیا اور اس نے پانی پر چلنا شروع کیا. لیکن جیسے ہی لکھا اس نے دائیں بائیں دیکھا تو کیا ہوا؟ عمل تو اس نے کر لیا، لیکن اس کا ایمان جاتا رہا، اور جب ایمان جاتا رہا تو وہ ڈگمگانے لگا. بالکل اسی طرح آج ہماری زندگیاں بھی ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے ہم جب دعا کریں تو ایمان ایسے ہمارے دعا سے چھلک رہا ہو، لیکن اعمال ہماری زندگی میں نہ ہو. یا ہو سکتا ہے ہمارے عمل اچھے ہوں اور ایمان میں ہم کامل نہ ہو. اس لیے ہم آج تک اس بات میں کامیاب نہیں ہیں جو ہم چاہتے ہیں. ہاللیلویا. ہاللیلویا. کوئی بہت زیادہ راکٹ سائنس نہیں آپ کو بتانے لگا، مسیحوں کی بنیاد بتانے لگا ہوں کہ مسیح کی جو بنیاد ہے، ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے. یہ جس چرچ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کی ایک بنیاد ہے. اسے بنیادوں پر پہلے کھڑا کیا گیا ہے. اسی طرح مسیح ہے، مسیحوں کی بنیاد ہے. اگر ان کی بنیاد کمزور ہوگی تو جیسے پترس ہوا کو دیکھ کر، طوفان کو دیکھ کر ڈگمگا گیا، اسی طرح ہم بھی جب اپنے ارد گرد ایسا ماحول دیکھیں گے تو ہم بھی کیا ہوں گے؟ ڈگمگا جائیں گے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ صرف دو باتیں آج ہم نے سیکھنی ہے جو مسیحوں کی مسیحت کی بنیاد ہے، وہ ہے ایمان اور اعمال. ہاللیلویا. اور ہمارا جو آج کا پیغام ہے، جس کا عنوان ہے، جس کا مضمون ہے، جس کا ٹاپک ہے، وہ یہ ہے کہ یسوع میں ایمان اور اعمال دونوں میں بڑھنا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. ہمارا عنوان کیا ہے؟ یسوع مسیح میں ایمان اور اعمال دونوں میں بڑھنا. دو باتیں آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے. جس میں سے پہلی بات
جو ہم سیکھیں گے وہ ہے ایمان۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان مختلف قسم کے پیغامات ہم نے سرمنز ہم نے سنے ہوں گے، فیت، ایمان، ایمان یہ، ایمان وہ، ایمان لیکن ایمان ہے کیا؟ غور سے سنیے گا، میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ مسیحوں کی بنیاد بتانے لگے، یہ مسیحوں کی بنیاد ہے۔ مسیحت کی جو بنیاد رکھی گئی وہ ایمان پر رکھی گئی۔ ہاللیلویا۔ خداوند یسوع نے کہا جو ایمان لائیں گے ان کے درمیان یہ معجزے ہوں گے کہ وہ میرے نام سے بدروحوں کو کیا کریں گے؟ نکالیں گے، سانپوں کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیں گے۔ بنیاد یسوع کیا کر رہا ہے؟ ایمان۔ ہاللیلویا۔ پہلی بات جو ہم یہاں پر سیکھنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایمان ایماندار کی بنیاد ہے۔ اب ہمیں سمجھنا ایمان کو ہے۔ اگر ہمیں ایمان سمجھ آ جائے گا تو ہمارے اعمال خود پرفیکٹ ہو جائیں گے۔ ہاللیلویا۔ اعمال کہتے ہیں کام کرنے کو، ایکسرسائز کو، ورکنگ کو، عمل کرنے کو۔ لیکن اس سے پہلے ہم جو بات سیکھیں گے وہ یہ ہے ایمان۔ مسیح کا ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ کلام میں لکھا ہے کہ تم ایمان رکھتے ہو، اچھا کرتے ہو، لیکن ایمان تو ابلیس بھی رکھتا ہے کہ خدا ایک ہے۔ اسی کے اوپر آپ پڑھ لیں، غور سے سننے میں آپ کو پڑھ کے دے دیتا ہوں کیا لکھا ہوا ہے۔ 18ویں آیت، بلکہ کوئی کہہ سکتا ہے تو ایماندار پر میں عمل کرنے والا ہوں، تو ایمان اور بغیر عمل کے تو مجھے دکھا اور میں اپنا ایمان عمل سے تجھے دکھاؤں گا۔ 19ویں آیت، تو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے، خیر اچھا کرتا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے خیر اچھا کرتا ہے۔ شیاطین بھی یہ ایمان رکھتے ہیں۔ سن لیں غور سے، آج ہم نے سیکھنا یہ ہے کہ مسیحی ایمان کیا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ شیاطین بھی ایمان رکھتے ہیں اور تھر تھراتے ہیں کہ خدا ایک ہے۔ ہاللیلویا۔ لیکن جو مسیحی ایمان ہے، جو مسیحی ایمان کی بنیاد ہے جو خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے رکھی ہے، وہ کیا ہے کہ ایمان ایمانداروں کی بنیاد ہے۔ اگر ایماندار کی بنیاد کمزور ہوگی تو ایماندار کہیں بھی گر جائے گا۔ تھوڑے سے سرکمسٹانسز میں آئے گا، گر جائے گا۔ تھوڑی سی مشکل آئے گی، گر جائے گا۔ تھوڑا سا معجزے کے اندر ڈیلے ہوگا، تھوڑی سی دیر ہوگی، گر جائے گا، کیونکہ اس نے اپنی بنیاد کو ہی مضبوط نہیں کیا ہے۔ ہاللیلویا۔ سو ایمان ایماندار کی بنیاد ہے۔ کیسے؟ ایمان ایماندار کی بنیاد ہے، نکالے میرے ساتھ عبرانیوں اس کا 11واں باب۔ غور سے سنیے، تھوڑا سا والیوم کم کریں۔ ہاللیلویا۔ بس غور سے سنیے گا، مسیحی ایمان آپ کو سکھانے لگا ہوں، مسیحی ایمان بتانے لگا ہوں، کیونکہ ایمان مسیحت کی بنیاد ہے۔ نکالے میرے ساتھ عبرانیوں کا خط، اس کا 11واں باب اور 6 آیت، اس کے پیچھے ہی یعقوب سے پیچھے ہی ہے۔ غور سے سنیے گا، جی عبرانیوں کا خط 11واں باب 6 آیت، ایمان ایمانداروں کی بنیاد کیسے ہے ہم نے سیکھنا ہے۔ 6 آیت پڑھیں گے، 11ویں آیت پڑھیں گے، 12ویں آیت پڑھیں گے اور اس کے بعد 16ویں آیت پڑھیں گے۔ میں اسے پڑھتا جاؤں گا، غور سے سن لیجئے گا۔ ایمان سے صرف ہمیں آسمان کی بادشاہی نہیں ملے گی، ایمان سے ہمارے لیے برکتیں بھی ہیں، ایمان سے ہمارے لیے معجزے بھی ہیں، ایمان سے ہمارے لیے بہت سی برکات بھی ہیں، ایمان سے ہی ہمارے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، ایمان ہی سے ہمارے لیے آسمان کی بادشاہی میں جگہ بنائی جا رہی ہے۔ لیکن ایمان کے وسیلہ سے ساری برکتیں ہیں جو آسمان پر بھی ہیں اور جو آپ کی گزرتی ہوئی زندگی میں بھی ہیں۔ غور سے سننے، 6 آیت کو پڑھنے لگا ہوں، عبرانیوں کا خط اس کا 11واں باب 6 آیت کو پڑھنے لگا ہوں۔ غور سے سنیے گا، پہلے 6 آیت پڑھوں گا۔ لکھا ہے، اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والوں کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے
نہیں، اس لیے کہ اس نے وعدہ کرنے والے کو سچا جان لیا۔ یہ ایمان سے بلیسنگ ہے، یہ ایمان سے برکت ہے۔ اس کے بعد ہم 12ویں آیت کو دیکھیں گے، لکھا ہے بس ایک شخص جو مردہ سا تھا آسمان کے ستاروں کے برابر کثرت اور سمندر کے کناروں کی ریت کے برابر بے شمار اولاد پیدا ہوئی۔ یہ ابراہیم کی بات ہے جو ایمان کے وسیلہ سے ہے۔ اس کے بعد ہم 16ویں آیت کو پڑھیں گے، کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے مگر حقیقت میں وہ ایک بہتر یعنی آسمانی ملک کے مشتاق تھے، اسی لیے خدا ان سے یعنی ان کا خدا کہلانے سے شرمندہ نہیں ہے، چنانچہ اس نے ان کے لیے ایک شہر تیار کیا ہے۔ کلام کہتا ہے کہ بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے۔ جب آپ خدا کے گھر میں آتے ہیں، جب آپ خدا کی کلیسیا میں آتے ہیں، جب آپ خداوند یسوع مسیح کے تخت کے پاس آتے ہیں، تو آپ کو یہ ایمان لانا پڑے گا کہ خداوند یسوع مسیح کا تخت یہاں پر لگا ہوا ہے۔ آپ یسوع سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، اور جب آپ یسوع سے ملاقات کریں گے تو خواہ آپ آسمانی برکت چاہتے ہیں، خواہ آپ جسمانی برکت چاہتے ہیں، وہ موجود ہے۔ اور لکھا ہے کہ اپنے طالبوں کو کیا کرتا ہے؟ بدلہ دیتا ہے۔ جو اس ایمان کے ساتھ اس کے گھر میں آتا ہے کہ میں اپنے خداوند سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں اور میرا خداوند وہاں موجود ہے، تو یاد رکھیں آسمان پر بھی اس کے لیے برکتیں ہیں، زمین پر بھی اس کے لیے برکتیں ہیں۔ اگر وہ چاہتا ہے اس کی زندگی میں معجزہ ہو تو خدا اس کی زندگی میں معجزہ کرے گا۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ نجات پا جائے، خدا اس سے نجات دے گا۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ خدا اس کی زندگی میں عجیب جلالی کام کرے، خدا اس کے لیے معجزوں کے دروازے کھولے، خدا اس کے لیے آسمان کے دروازوں کو کھولے۔ اس کے لیے آپ کو ایمان لانا ہوگا کہ خداوند یسوع مسیح یہاں پر موجود ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، زوردار تالیاں یسوع کے لیے کریں۔ ہم ایک سمپل ورڈ یوز کرتے ہیں، غور سے سنیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم فلاں کے گھر جا رہے ہیں، ہم فلاں سے ملنے جا رہے ہیں، ہم فلاں جگہ پہ جا رہے ہیں، ہم فلاں میٹنگ میں جا رہے ہیں۔ تو جب آپ دیوار چھوڑ کے بیٹھو، تو جب آپ ملاقات کے لیے جاتے ہیں، جب آپ جس کے پاس جاتے ہیں آپ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ملاقات کرتے ہیں، آپ اس سے بات چیت کرتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اور جب آپ کسی سے ٹائم لے کر اس کے پاس جائیں اور سامنے سے وہ آپ کو ملے نا، تو پھر کیا گزرتی ہے آپ کو؟ غصہ۔ ہاللیلویا، آتا ہے غصہ؟ تو کیا ہم خدا سے بڑے ہو چکے ہیں، یا ہمارا رتبہ خدا سے بلند ہو چکا ہے، یا ہم خدا سے بڑے ہو چکے ہیں کہ خداوند ہمارے آنے سے پہلے یہاں پر موجود ہوتا ہے؟ کیا ہم بھی اپنی موجودگی کا احساس اسے دلا رہے ہوتے ہیں، یا پرستش کے اندر ہم اپنے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، یا ہم کہیں اور پہنچے ہوتے ہیں، یا ہم کہیں اور سوچ رہے ہوتے ہیں، یا صرف ہم اس بات کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب ہیلنگ سیشن کی پرے ہوگی تو میں فٹافٹ پادری صاحب کے پاس جاؤں گا یا جاؤں گی اور دعا کروا لوں گی۔ تو یسوع کہاں گیا؟ لکھا ہے جہاں 2 یا 3 جمع ہے یسوع کا تخت وہاں پر لگا ہوا ہے۔ ہم نے آنا بھی لیٹ ہے اور برکت بھی پوری نہیں ہے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ ہاللیلویا۔ اس لیے جب آپ نے خدا کے گھر میں آنا ہے تو آپ کے اندر یہ ایمان ہونا چاہیے کہ میں جب پرستش کروں گا، میں جب پرستش کروں گی تو میرا خداوند مجھے چھو لے گا، میرا خداوند مجھے بلیس کرے گا، میرا خداوند مجھے برکت دے گا، کیونکہ خدا کے پاس آنے والوں کو یہ ایمان لانا ضروری ہے کہ خدا موجود ہے۔ اور پولس کہتا ہے کہ کامل کرنے والے یسوع کو کیا کرو؟ رکھتے رہو۔
काबिल करने वाले का तख्त हमारे ऊपर होता है, हम कहीं और तक रहे होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वहां जो ईमान इब्लीस का कोट किया गया है, गौर से सुनिए, लिखा है वो इस बात पर ईमान रखता है कि खुदा है और वो इब्लीस थरथराता है। हालेलुया। लेकिन हम खुदा की हजूरी को कैसे उड़ा रहे हैं? दाऊद कहता है जब तू खुदा के घर में कदम रखे तो अपने कदम को क्या कर, संजीदगी से। हालेलुया। संजीदगी क्या है? अटेंशन हो गए, खड़े हो जाए, ये संजीदगी है नहीं। आपकी इंपॉर्टेंस, आप खुदावंद को कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, प्रस्तिश में कितना इन्वॉल्व हो रहे हैं, प्रस्तिश कितने कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंस। जब खुदावंद मौजूद है, वो खुदावंद जिसके बारे में कलाम कहता है कि वो आसमानों के आसमान में समा नहीं सकता, लेकिन जब उसके तलबगार उसे पुकारते हैं तो वो अपना तख्त उनके दरमियान क्या कर लेता है, लगा लेता है। कैसा कुदरत से भरा हुआ खुदावंद आपके ऊपर आ जाता है, आपके ऊपर वो जुम्बिश करता है, आपके ऊपर वो तख्त नशी होता है। जब बादशाह तख्त नशी हो तो उसकी रियाया उसके आगे झुक जाती है और उसे सिजदा करती है कि मेरा बादशाह मुझ पर तख्त नशी है। उसकी मिजाल नहीं होती कि वो यहाँ से वहां देख ले, क्योंकि उसका बादशाह उस पर तख्त नशी है। ईमान लाने वालों के लिए ये जरूरी है कि वो इस बात पर ईमान रखें कि खुदावंद मौजूद है। और जब खुदावंद मौजूद है तो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। ये सारी आयत मैंने आपके लिए क्यों पढ़ी है, अब गौर से सुन लें। 11वीं है, ईमान ही से सारा ने भी सन्यास के बाद हमला होने की ताकत पाई। अब ये जिस्मानी बरकत की बात है, किसके वसीला से है? ईमान के वसीला से। अब आसमानी बरकत सुन ले। 16वीं है, मगर हकीकत में वो एक बेहतर यानी आसमानी मुल्क की तलाश में थे। आसमानी मुल्क कौन सा है? आसमान की बादशाही। आपके अंदर अगर ईमान है कि मेरा खुदावंद यहाँ मौजूद है और जिस खुदावंद की मैं कोशिश करता हूँ, जिस खुदावंद के हुजूर में जा रहा हूँ, जिस खुदावंद के हुजूर में झुक रहा हूँ, ये उसका वादा है कि जो आसमान की बादशाही उसने मेरे लिए बनाई है वो फिर लौट कर आएगा और मुझे अपने साथ लेकर जाएगा। जब आप इस बुनियाद पर खड़े हो जाएंगे तो आप अपने खुदावंद का इंतजार करेंगे, आप अपने खुदावंद का इंतजार करेंगे। फिर चाहे जितनी मर्जी सर्कमस्टांसेस आए, फिर चाहे जितनी मर्जी मुश्किलें आए, फिर चाहे जितनी मर्जी परेशानियां आए, फिर चाहे जितने मर्जी मिरेकल डिले हो, जितनी मर्जी बरकत डिले हो, आप अपने खुदावंद के अंदर कायम रहेंगे, क्योंकि खुदावंद ने ईमान की उस बुनियाद को आपके नीचे रख दिया है। और वो ईमान की बुनियाद कोई और नहीं है, यीशु मसीह खुद है, जिसने अपना आपको सौंप दिया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ईमान के बानी का मतलब होता है जिसने चीज को बनाया हो, काबिल करने वाले यीशु को तकते हो। हालेलुया, कैसी खूबसूरत बात, कैसी खूबसूरत बात। हालेलुया। मैं एक मर्तबा एक जगह से गुजर रहा था, गौर से सुनिएगा। तो वहाँ जो इंडस हॉस्पिटल है, इसका एक साइन बोर्ड लगा हुआ, और उस साइन बोर्ड के ऊपर पता है क्या लिखा हुआ था कि ये बच्चे आपकी दिल से जो दुआ निकलेगी उसके तलबगार हैं। मेरी बात समझते हैं? क्या लिखा हुआ था उसमें? एक बच्चे की तस्वीर बनी था, लिखा हुआ था ये बच्चे जो आपके दिल से दुआ निकलेगी उसके तलबगार हैं। जब मैंने उस बात को पढ़ा तो वो बात मुझे हजम नहीं हो रही थी। क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि खुदा मुझे कुछ सिखाना चाह रहा था। हालेलुया। सिखाना क्या चाह रहा था? गौर से सुने। हम कभी अपने बच्चों पर हाथ रखते हैं, हम अपने बच्चों को कहते हैं कि मैं जा, मैं तुझे दिल से दुआ दे, जा, मैं तुझे क्या कर रहा हूं? दिल से दुआ दे।
وہ آپ اپنے دل سے دعا دے رہے ہوتے ہیں، وہ آپ اپنے جذبات سے دعا دے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن کلام کیا کہتا ہے؟ غور سے سنیے گا، کیا کلام دعا دل سے دینے کے لیے کہتا ہے یا کوئی اور ہی راستہ ہے جو کلام بتاتا ہے؟ وہ کیا راستہ ہے؟ غور سے سنیں۔ مرکز کی انجیل میں لکھا ہوا ہے تم جو کچھ دعا میں ایمان سے مانگو گے اور یقین کرو گے کہ وہ تم کو مل گیا ہے تو وہ تم کو کیا ہے؟ مل جائے گا۔ ایمان کے ساتھ دعا کرنا سیکھیں، ایمان کے ساتھ دعا دینا سیکھیں۔ دل سے نکلی ہوئی دعا کبھی نہیں ہوتی۔ کلام خدا کے مطابق جو دعا ایمان سے ہوگی، خطوط کے اندر لکھا ہوا ہے، خطوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو دعا ایمان سے ہوگی بیمار کیا پا جائیں گے؟ شفا پا جائیں گے۔ جو دعا ایمان سے کی جائے گی اور تم یقین کرو گے کہ تمہیں مل گیا ہے تو وہ تمہیں مل جائے گا۔ آج سے اگر آپ دعا کرتے ہیں تو ایمان سے دعا کریں، دل سے نہیں بلکہ ایمان سے دعا کریں کہ جس خدا کے آگے آپ جھکے ہوئے ہیں، جس قادر مطلق کے آپ جھکے ہوئے ہیں، وہ آپ کے درمیان تخت نشین ہے اور وہ صرف آپ اکیلے ہی باتیں نہیں کر رہے بلکہ وہ آپ کی دعاؤں کو کیا کر رہا ہے؟ آج سے ایمان سے دعا کرنا سیکھ جائے، کیونکہ کلام کہتا ہے ایمان سے دعا کریں۔ ایمان لانے والوں کے درمیان بھی خداوند نے کہا معجزے ہوں گے۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ ہر جگہ کام ایمان سے ہوا ہے۔ کوڑی خداوند کے قدموں میں آ گیا، خداوند کہتا ہے بتا میں تیرے لیے کیا کروں۔ کہتا ہے اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ وہاں پر بھی ایمان کام کیا۔ ہاللیلویہ۔ جب آپ خدا کے گھر میں آئیں تو سنجیدہ ہو جائیں، اپنے ایٹیٹیوڈ میں سے نکل کر عاجز ہو جائیں، خدا کے آگے جھکنے والے بن جائیں، سنجیدہ ہونے والے بن جائیں، تاکہ بچوں کی طرف دیکھ کے ان کے ساتھ کھیلتے ہوئے ہم اپنا وقت ضائع کر لیں۔ ہم جہاں کھڑے تھے ہم وہیں کھڑے رہیں گے، لیکن خداوند چاہتا ہے کہ جیسے وہ پانیوں پر چلتا ہے آپ بھی پانی پر چلیں، کیونکہ ہماری بنیاد ایمان ہے۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ دوسری بات، جب ہمارے اندر پہلی بات جب ہمارے اندر ایمان ہوگا تو دوسری بات آٹومیٹکلی ہمارے سے سرزد ہو جائے گی، زبردستی ہو جائے گی۔ آپ نہیں بھی کرنا چاہیں گے تو خدا کا پاک روح آپ سے کروا دے گا۔ ہاللیلویہ۔ اب غور سے سنیے گا، واپس میں اپنے پیسیج پہ آ رہا ہوں۔ ابھی تک ہم نے ایمان سیکھا ہے۔ ایمان وہ ہے کہ ہمیں یقین کرنا ہے کہ ہمارا خداوند یہاں پر موجود ہے۔ ہم ایسی دیواروں کے ساتھ ٹکرے مار کے یہاں دیواروں پہ گرا لگا کر نہیں آ جاتے کہ جب اٹھے گا تو دیکھ لے گا کہ میرا وہ بیٹا یا بیٹی گرا لگا کے چلی گئی، میں اس کو دیکھ لوں، بلکہ آپ کا خداوند آلویز آپ کی دعا کو سنتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ کیونکہ ایمان اندیکھی چیزوں کی، خداوند نظر نہیں آتا لیکن وہ ہے، اس کی رسپیکٹ کرنی ہے۔ ہاللیلویہ۔ دوسری بات عمال کا جو مطلب ہے اس کا مطلب ہے کام کرنا، عمل کرنا، ایکسرسائز کرنا۔ اب ہم نے کلام سنا، ایمان تو ہمارے اندر بھرپور پیدا ہو گیا۔ اب یہاں سے آپ کو لیڈ کیا جا رہا ہے، خدا کا روح آپ کو تحریک دے رہا ہے، دعا کر اس چیز پر غالب آ۔ اب وہ آپ کا عمل ہے۔ ہاللیلویہ۔ وہ آپ کا کیا ہے؟ عمل ہے جو آپ نے کرنا ہے، کیونکہ 21 شعر میں لکھا جب ہمارے باپ ابراہیم نے اپنے بیٹے اسحاق کو قربان گاہ پر قربان کیا تو کیا وہ عمال سے راستباز نہ ٹھہرا؟ اب یہ وہ ابراہیم ہے جسے خدا نے بڑھاپے میں جا کر ایک اولاد بخشی ہے، اور جب اسے وہ اولاد بخشی ہے تو خدا نے اس سے وہ بھی واپس مانگ لی۔ خدا نے اسے کہا کہ اسے قربان گاہ پر لے جا اور وہاں پر کیا کر دے؟ قربان کر
قادر ہے، وہ صرف آپ کا کوڑ ہی دور نہیں کر سکتا، وہ صرف آپ کا بخار ہی دور نہیں کر سکتا، بلکہ ابراہیم جان گیا کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ اس لیے وہ اپنے بیٹے کو قربان گاہ پر لے گیا۔ لیکن آج ہم جب اس قربان گاہ پر آتے ہیں، جب ہم اس مذبح پر آتے ہیں، تو کہاں ہے ہماری قربانیاں؟ کہاں ہے ہماری قربانیاں؟ کہاں ہے وہ پرستش جو خدا ہم سے چاہتا ہے؟ کہاں ہے وہ دعائیں جو خدا ہم سے چاہتا ہے؟